ارے کیا ہم کو مٹائے گی بھلا گردش دورہ شبیر کی مادر ہمیں جینے کی دعا دے. سل بات پڑھیں احمد راہ. چار مصرع ملاحظہ کیجئے گا, دیکھے گا عزادار بھائی کی شام ہجرت جب سرے بستر نظر آنے لگے. شام ہجرت جب سرے بستر نظر آنے لگے, ارے کچھ عجب انداز میں حیدر نظر آنے لگے. ارے دوستوں کا ذکر کیا ہے دشمنوں سے پوچھ لو, ارے اوڑھی چادر تو پیغمبر نظر آنے لگے. سلوات پڑھے آپ حضرات. اوڑھی چادر تو پیغمبر نظر آنے لگے. ایک سلوات پڑھے آپ حضرات. ہم بازو شہ کو جو وفا کہہ دیں گے, ارے زینت دے بزم شہداء کہہ دیں گے. عباس کو ہم صورت حیدر نہ کہو, ارے سن لیں گے نصیری تو خدا کہہ دیں گے. سن لیں گے نصیری تو خدا کہہ دیں گے. ایک منقبت کے 3-4 شعر دیکھے گا کہ ہم نے جب پیش کیا حشر میں سجدہ پہلے, دیکھے گا کہ ہم نے جب پیش کیا حشر میں سجدہ پہلے, ارے آئی آواز خدا اشک ازالا پہلے. آئی آواز خدا اشک ازالا پہلے. اور یہ شعر دیکھے گا خاص طور سے کہ دل نے جنت کا کیا ہی تھا ارادہ پہلے. ارے فرش مجلس نے پکارا کہ ادھر آ پہلے. فرش مجلس نے پکارا کہ ادھر آ پہلے. اور شیخ قدموں میں نظر آتی ہے حر کو جنت. شیخ قدموں میں نظر آتی ہے حر کو جنت. اتنی اونچائی پہ آیا ہی کہاں تھا پہلے. اتنی اونچائی پہ آیا ہی کہاں تھا پہلے. اور یہ شعر بھی دیکھے گا خاص طور سے کہ پاک جب ہو گئی نظریں تو نظر آئے حسین. پاک جب ہو گئی نظریں تو نظر آئے حسین. ارے حر نے نظروں سے گرائی ہے یہ دنیا پہلے. حر نے نظروں سے گرائی ہے یہ دنیا پہلے. اور یہ شعر دیکھے گا خاص طور سے عزادار بھائی. ایک سلوات پڑھیں آپ دیکھیے گا خاص طور سے کہ بے زباں ہو کے بھی باطل کے خلاف ہے اصغر. بے زباں ہو کے بھی باطل کے خلاف ہے اصغر. بے زباں ہو کے بھی باطل کے خلاف ہے اصغر. ارے جتنا تم بولے ہو کوئی نہیں بولا پہلے. جتنا تم بولے ہو کوئی نہیں بولا پہلے. اور یہ شعر دیکھے گا خاص طور سے کہ محرم کا مہینہ کیوں پہلے رکھا جاتا ہے کہ سال بھر یاد رہے اپنے پرائے چہرے. سال بھر یاد رہے اپنے پرائے چہرے. ارے اس لیے رکھا محرم کا مہینہ پہلے. سال بھر یاد رہیں اپنے پر. اور یہ شعر دیکھیے کہ ہم لوگ ہم عزادار ہیں کہ مسجدیں جب بھی بلاتی ہیں تو کعبے کی قسم. مسجدیں جب بھی بلاتی ہیں تو کعبے کی قسم.
ارے ہم آزادار پہنچتے ہیں ہمیشہ پہلے، ہم آزادار پہنچتے ہیں ہمیشہ پہلے۔ ذرا سا تم لوگ اندر آ جائیے، تھوڑا سا ادھر آ جائیے، جگہ ہے، آ جاؤ، اٹھ کے آ جاؤ بھیا، آ جاؤ ادھر آ جاؤ، اٹھ کے آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ اندر آ جاؤ، اٹھ جاؤ، ارے اٹھو تم لوگ، آؤ نا اندر آؤ، اٹھ کے آؤ اندر، اٹھ کے اندر آؤ، آئیے آئیے، آج جو لوگ باہر بھی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ذرا فرش مجلس پہ آ جائیں، آ جائیں سب لوگ آ جائیں، ادھر اندر آ جائیں، ادھر آ جاؤ، نکلو ادھر، نکل کے آؤ بھائی، ادھر آ جاؤ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ غیر المغضوب علیہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صاحب الحوض والکوثر والتاج والمغفر والخطبۃ والمنبر والوجہ الانور والخد الاقمر والجبین الازہر والحسب الاطہر والنسب الاشہر، النبی الامی المکی المدنی القرشی الحاشمی الابتحی البتی الطہامی الحجازی العربی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الداعین الی سبیل اللہ بالحکمت وبالموعظۃ الحسنہ، سیما بقیت اللہ العظم مولانا حجت ابن الحسن العسکری۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی قرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایک صلوات پڑھ دو۔ قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ جسے میں نے آپ کے سامنے عنوان کلام قرار دیا ہے، اس آیت میں خداوند عالم صاحبان ایمان کو مخاطب کر کے آواز دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لا چکے، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ مطالبہ ہر ایک سے نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں سے ہے کہ جو ایمان کی منزل کو سر کر چکے ہیں اور اپنے دل کے اندر ایمان کو راسخ کر چکے ہیں۔ ان سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ جب ایمان لے آئے تو اب ذرا آگے بڑھو اور دوسری منزل پہ قدم رکھو اور صاحب تقوی بن جاؤ، اور جب صاحب تقوی بن گئے تو بھی ابھی تمہیں رکنا نہیں ہے، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھانا ہے اور سچوں کے ساتھ ہو جانا ہے۔ خداوند عالم کا اصول ہے اپنے بندوں کے حوالے سے کہ خدا اپنے بندوں کو اور اپنے ماننے والوں کو ٹھہرا ہوا رکا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتا، بلکہ اللہ اپنے ہر بندے سے چاہتا ہے کہ وہ آگے بڑھتا رہے اور علو کی منزلوں کو طے کرتا رہے، بلندیوں کو سر کرتا رہے، اور اس علو تک پہنچے کہ جس علو تک اللہ اپنے ہر بندے کو پہنچانا چاہتا ہے۔ اور حق بھی یہی بنتا ہے کہ جب علی کے ماننے والے ہیں تو علو تک تو پہنچنا ہی پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔
جلدی بات کو سمیٹ رہا ہوں، زیادہ دیر کی زحمت نہیں ہے، جتنا آپ تھکے ہوئے ہیں اس سے زیادہ ہم تھکے ہوئے، لہذا مختصر سے وقت میں اپنی بات کو سمیٹ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ مطالبہ ہو رہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ساتھ ہونا آسان ہے، سچوں کے ساتھ ہونا آسان ہے، سچوں کا پہچاننا مشکل ہے۔ سچوں کا پہچاننا یہ اس سے زیادہ مشکل کام ہے کہ اگر پہچان لیا تو ساتھ ہونے میں تو کوئی مشکل نہیں ہوگی، لیکن سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ سچوں کو پہچانا کیسے جائے۔ وہ صادق کون ہیں کہ جن کی گفتگو ہو رہی ہے، کہ جن کے ساتھ ہونے کا مطالبہ قرآن کر رہا ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ یہ وہ سچا نہیں ہے کہ جو ہمارے اور آپ کی زبان سے نکلا ہوا سچا ہو، کہ جسے ہم نے سچا مان لیا، جسے ہم نے سچا کہہ دیا، جسے ہم نے سچا قبول کر لیا، بلکہ وہ سچا کہ جسے خدا صادق کہہ رہا ہے، وہ خدا کہ جو انسان کے ذہن سے، انسان کی فکر سے ایسے واقفیت رکھتا ہے کہ ہر لمحہ انسان کو متوجہ کر کے آگاہ کر رہا ہے کہ انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کہ ہم آسمان و زمین کے غیب سے بھی واقف ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کیا تم ظاہر کرتے ہو، کیا تم چھپاتے ہو، یعنی کیا تمہارا عمل ظاہر ہو رہا ہے اور کیا تمہاری نیت ہے اور کس نیت سے عمل انجام دے رہے ہو، ہم اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ وہ خدا اب اگر کسی کو سچا کہہ رہا ہے تو اس سچے کا معیار اور ہے اور ہمارا معیار اور ہے۔ دیکھیے اگر ہم کسی کو سچا کہیں تو اس کا عنوان یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے 2-4 مرتبہ، 10 مرتبہ، 15 مرتبہ، 1 مہینہ، 2 مہینہ تجربہ کر لیا کہ جب بھی یہ کوئی بات کہتا ہے تو وہ حق پہ مبنی ہوتی ہے، جو بات کہتا ہے وہ سچ ہوتی ہے، جو خبر دیتا ہے وہ خبر موافق واقع ہوتی ہے، خلاف واقع نہیں ہوتی، جو بات بتاتا ہے وہ بات ہوتی ہے تبھی وہ خبر دیتا ہے اور بتاتا ہے، جو کہہ دیتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے، تو ہم اسے سچا کہتے ہیں۔ لیکن یہ سچے کی کامل پہچان نہیں ہے، یہ سچے کی کامل پہچان نہیں ہے۔ اب اگر کسی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ حقیقت پہ مبنی ہوں تو اسے صادق القول کہا جا سکتا ہے، یعنی بات کا سچا ہے، جو کہہ رہا ہے وہ حق پہ مبنی ہوتا ہے، لیکن یہ مکمل سچا نہیں ہوا، اس لیے کہ سچائی کا تعلق کئی چیزوں سے ہے اور کئی اسٹیپ سے ہے۔ جو بات کہہ رہا ہے اس بات کے اوپر، جو بات کہہ رہا ہے وہ موافق واقع ہے، خلاف واقع نہیں ہے، حقیقت پہ مبنی ہے، تو زبان کا سچا ہوا۔ لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو زبان کا سچا ہو وہ عمل کا بھی سچا ہو، ہے کہ نہیں؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو زبان کا سچا ہو وہ عمل کا بھی سچا ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زبان کے سچے ہوتے ہیں لیکن عمل کے سچے نہیں ہوتے، یعنی ان کے عمل میں وہ صداقت نہیں پائی جاتی، وہ سچائی نہیں پائی جاتی، وہ حقیقت نہیں پائی جاتی، تو اب وہ صادق القول تو ہو گیا لیکن صادق العمل نہیں ہوا۔ اب ممکن ہے کہ ہم نے تجربہ کر لیا، یہ دونوں چیزیں ہماری آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، تو ہم نے محسوس کر لیا کہ بھئی یہ آدمی وہ ہے کہ جو صادق القول بھی ہے اور صادق العمل بھی ہے، جو بات کہتا ہے وہ بھی حقیقت پہ مبنی ہوتی ہے، جو عمل کرتا ہے وہ عمل بھی اس کا سچا ہوتا ہے اور حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے۔ اور کیجئے گا تو صادق القول بھی ہو گیا، صادق العمل بھی ہو گیا، لیکن ابھی بھی مکمل سچا نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اور چیز ہے جو ڈھکی چھپی ہوئی ہے، عمل بھی دکھائی دے رہا ہے، قول بھی دکھائی دے رہا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ جو قول و عمل کا سچا ہو وہ نیت کا بھی سچا ہو، ہے کہ نہیں؟ اب نیت کا معاملہ ایسا ہے کہ نیت تو جو کر رہا ہے وہ جانتا ہے یا اس کا اللہ جانتا ہے، وہ تو ہمیں پتہ لگنے والی ہے ہی نہیں کہ کس نیت سے کون سی بات کہہ رہا ہے اور کس نیت سے کون سا عمل انجام دے رہا ہے۔ آپ غور کیجئے گا میں کیا عرض کروں، یعنی جب تک یہ تینوں مرحلے جمع نہ ہوں انسان کامل طور پہ صادق نہیں کہلاتا، یعنی اسے صادق القول بھی ہونا چاہیے، صادق العمل بھی ہونا چاہیے اور نیت کا بھی سچا ہونا چاہیے۔ اور جب یہ تینوں چیزیں ایک جگہ پہ جمع ہوتی ہیں تو اسی کو معصوم کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جب یہ تینوں چیزیں ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں تو اسی کو معصوم کہا جاتا ہے کہ جہاں قول کی بھی سچائی ہے، عمل کی بھی سچائی ہے اور نیت کی بھی سچائی ہے، یعنی نیت کا بھی سچا ہے، قول کا بھی سچا ہے اور عمل کا بھی سچا ہے۔ اب آپ غور کیجئے تو اب ایسا سچا کہ جو قول کا بھی ہو،
عمل کا بھی ہو اور نیت کا بھی ہو، تو قول و عمل تو ہم پرکھ لیں گے، اب نیت کیسے پرکھی جائے اور یہ کیسے جانا جائے کہ اس کی نیت بھی اتنی ہی سچی ہے کہ جتنا اس کا قول و عمل ہو؟ تو اب ہمیں بہرحال مدد لینی پڑے گی اس سے کہ جو نیتوں کا جاننے والا ہے وہ بتائے گا کہ کس کی نیت کتنی پاک ہے، کتنی طیب و طاہر ہے، کتنی پاکیزہ ہے، وہی بتا سکتا ہے کہ جو نیتوں کا جاننے والا ہے۔ اور اللہ نے کسی کی گارنٹی نہیں لی، تنہا گارنٹی لی ہے تو معصوم کی لی ہے۔ غور کیجئے گے، قول کی گارنٹی لی یہ کہہ کے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ جو کچھ کہتا ہی نہیں، وہی کہتا ہے کہ جو ہم اس سے کہلواتے ہیں۔ غور کیجئے گا، تو اب جو کچھ لفظ بھی زبان سے نکل رہا ہے جب ان کا ہے ہی نہیں ہے، خدا کا ہے، تو اب اس میں کیسے شک کیا جا سکتا ہے کہ بات سچ نہ ہوگی؟ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، جو ہو گیا اس کے اعتبار سے خبر دینا یہ سچے ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ حقیقت صداقت یہ ہے کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ غور کیجئے گا، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ جو کہہ دے وہ ہو جائے، تو قول کی گارنٹی بھی لی گئی، عمل کی گارنٹی بھی لی گئی، یہ کہہ کے کہ یہ سمجھ لو کہ اگر یہ اپنے ہاتھوں سے کنکری بھی پھینکے نا تو اس نے نہیں پھینکا، ہم نے پھینکا، اس نے نہیں پھینکا، ہم نے پھینکا، اس کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہو، یہ اس کا ہاتھ نہیں ہے، ہمارا ہاتھ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیت کی بھی گارنٹی خداوند عالم نے لی، یہ کہہ کے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ چاہتے ہی نہیں مگر وہی چاہتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں۔ غور کیجئے گا، اب یہ وہی گارنٹی لے سکتا ہے کہ جو نیتوں کا جاننے والا ہے کہ ان کی چاہت بھی وہی ہے کہ جو ہماری چاہت ہے۔ اب آپ غور کیجئے، تو ایسے سچوں کو تلاش کیا جائے اور ایسے سچوں کو تلاش کر کے ان کے ساتھ ہونا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اب یہ کون ہے، ان کا تعارف ہونا چاہیے۔ تو خدا نے اہتمام کر دیا۔ دیکھیں ساری تمہید کو ختم کر کے میں جلدی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ نے اس کا انتظام کیا کہ ہم سچوں کو پہچانوا دیتے ہیں، اور وہ اللہ نے انتظام کب کیا؟ مباہلے کے میدان میں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، کہ آؤ اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں، مباہلہ کر لیتے ہیں۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور پھر اس کے بعد مل کر کے جھوٹوں پہ لعنت کرتے ہیں۔ غور کیجئے گا، جھوٹوں پہ لعنت کرتے ہیں، اور عجیب ماحول تھا مباہلے کا۔ ایسا نہیں ہے، دیکھیے یہ بات کہی جاتی ہے کہنے والے کہ ان کو پہچانتے نہیں تھے، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ مباہلے سے پہلے تو کئی دن سے بحثیں چل رہی تھی، بحثیں چل رہی تھی، رسول سے تو آمنے سامنے بیٹھ کے بات ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی، علی موجود تھے، حسن ہمراہ تھے، فاطمہ کے بارے میں وہ جانتے تھے، سب کو جانتے تھے، سب کو جانتے تھے، ایسا نہیں ہے کسی کو نہ پہچانتے تھے، وہ نصارہ نجران نہیں، سب کو پہچانتے تھے، سب کے بارے میں واقفیت رکھتے تھے، اور جب مباہلے کی باری آئی تو تیار ہو گئے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جو آپس کی میٹنگ کی تو اس میٹنگ میں انہوں نے طے یہ کیا کہ ایسے ہی مباہلہ نہ کرنا، بلکہ پہلے یہ دیکھنا کہ نبی لے کے کس کو آ رہے ہیں۔ اور کیجئے گا میں کیا عرض کروں، نبی لے کے کس کو آ رہے ہیں۔ اگر باہر والوں کو لے کے آئے تو مباہلہ کر لینا، لیکن اگر اپنے گھر والوں کو لے کے آئے تو مباہلہ نہ کرنا۔ عزیزو نصارہ تھے لیکن یہ جانتے تھے کہ جیسے نبی والے ہیں، نبی ہیں، ویسے ہی نبی کے گھر والے بھی ہیں۔ اور انہیں خبر تھی کہ جو معیار اور جو عنوان نبی کا ہے وہی نبی کے گھر والوں کا بھی ہے، ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ اور کیجئے گا، یہ مباہلے میں پہچانوا دیا گیا کہ وہ اللہ کے سچے کون ہیں جن کے ساتھ ہونا ہے کہ نہیں۔ اب چلیے پتہ چل گیا کہ ہمیں کہ یہ سچے ہیں، ان کے ساتھ ہونا ہے۔ اب ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ ساتھ دینا ہے تو ساتھ دینے کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا، ایک حد ہوتی ہے، کسی کا ساتھ کس لمٹ تک اور کس حد تک دیا جائے، کس حد تک اس کا ساتھ دیا جائے۔ سچوں کے ساتھ ہونا ہے نا، اس کی ہمراہی کرنی ہے، اس کو سپورٹ کرنا ہے، اور کیجئے گا اس کی مدد کرنی ہے، تو کس حد تک اس کا ساتھ دیا جائے، کس حد تک اس کی ہمراہی کی جائے،
کس حد تک اس کا سپورٹ کیا جائے یہ کیسے پتا چلے؟ تو اب ضرورت ایک اس بات کی ہے کہ ہم کو ایک آئیڈیل چاہیے، ہم کو ایک آئیڈیل چاہیے. ہم تو بھیا مثال کے بغیر تو کوئی بات سمجھتے نہیں، تو ہم کو ایک نمونہ عمل چاہیے نا کہ جو یہ بتائے کہ ہمیں سچوں کے ساتھ کس حد تک ہونا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ مثال معصوم نہیں بن سکتا، علی نہیں بن سکتے، حسن نہیں بن سکتے، حسین نہیں بن سکتے، چوتھے امام نہیں بن سکتے، 12 امام تک کوئی بھی یہاں مثال نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ انہی کے ساتھ ہونا ہے کہ نہیں؟ انہی کے ساتھ ہونا ہے. تو اب ان سے ہٹ کے ایک مثال چاہیے کہ جو ان کا ساتھ دے کر کے ہمیں یہ بتائے کہ ہم کو کس حد تک سچوں کا ساتھ دینا ہے. غور کیجئے گا میں کیا عرض کروں، اگر میں اپنی بات پہنچا سکا کہ ہم کو ان سے ہٹ کے، ان 14 سے ہٹ کے، یہ تو صادقین ہے نا، ہم کو ان کا ساتھ دینا ہے. تو ہم کو ایک مثال چاہیے کہ جو یہ بتا سکے کہ کس حد تک ان کا ساتھ دیا جائے، کس حد تک ان کا سپورٹ کیا جائے، کس لیمٹ تک ان کے سپورٹ میں جایا جائے. تو ہم کو ایک مثال چاہیے، اور یہ 14 مثال نہیں بن سکتے. تو میرے معبود ہمیں ایک نمونہ عمل چاہیے. اور یقین مانیے پوری کائنات میں آدم سے لے کر کے خاتم تک جو اعلیٰ ترین سچوں کا ساتھ دینے کی مثال ہے وہ 2 ہیں، تیسری نہیں. ایک کا نام ہے عباس، دوسرے کا نام ہے زینب. اور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ 2 شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے یہ بتایا کہ ہم کو کس حد تک سچوں کا ساتھ دینا ہے. ان 2 شخصیتوں نے کہ کس حد تک ہمیں سچوں کے ساتھ ہونا ہے، کہ جس کا دونوں کا عجیب بات یہ کہ دونوں کا تعلق ایک گھر سے ہے. اور مثال ایک نہیں رکھی. اگر مثال ایک رکھتے کہ خالی عباس کی شکل میں تو ہمیں یہ پتا چلتا کہ یہ صادقین کے ساتھ اس حد تک جانا یہ صرف مردوں کا کام ہے. غور کیجئے گا، دونوں مثالیں رکھی، ایک طرف مردوں میں عباس تو دوسری طرف عورتوں میں زینب. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ہے کہ نہیں؟ دوسری طرف مردوں میں زینب. اور آپ غور کیجئے گا کہ دیکھیے ساتھ دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، کسی کا سپورٹ کرنا. اور یہ بات میں نے ابھی پڑھی بھی تھی مجلس، اس میں یہ بات عرض کی تھی کہ یاد رکھیے گا کہ کسی سچے کا کوئی اگر حق پہ ہے نا تو اس کا سپورٹ کرنا آسان کام نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں صرف جو حق پہ ہے وہی قربانی نہیں دیتا، بلکہ اسے بھی قربانی دینی پڑتی ہے کہ جو سپورٹ کر رہا ہے، جو ساتھ دے رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب سپورٹ کا معاملہ آتا ہے، ساتھ کا معاملہ آتا ہے، ہم وہیں تک کسی کا سپورٹ کرتے ہیں جب تک خود بچے ہوئے ہیں. غور کیجئے گا. اور جہاں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں اب ہمیں نقصان ہو سکتا ہے جانی مالی، تو انسان فوراً کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، دور ہو جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب ہمیں یہ بتایا ان شخصیتوں نے کہ اگر کسی معصوم کا سپورٹ کیا جائے، ساتھ دیا جائے تو کس حد تک جایا جا سکتا ہے، اور کس حد تک سپورٹ کا مطالبہ ہو رہا ہے، اور کتنا سچوں کا ساتھ دینا ہے. اب اس کے لیے اگر اپنی جان دینا پڑے تو گریز نہیں کرنا ہے، اگر اس کے لیے اپنا گھر لٹانا پڑے تو گریز نہیں کرنا ہے. اور کمال دیکھیے اس شخصیت کا کہ جس نے اسے آمادہ کیا ہے، اسے آمادہ کیا ہے. یہ دونوں شخصیتیں ہیں اور ایسی شخصیتیں ہیں کہ جو ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ عمل ہے. اور شاید اہتمام خدا نے اسی لیے اس عنوان سے کیا کہ یہ معصوم بھی نہیں ہے، غیر معصوم ہے. لیکن اگر کردار کا لیول دیکھیے گا، جو کردار کا لیول ہے، تو معاملہ یہ ہے کہ دونوں کی پہچان 2 ہے. دونوں کی پہچان جو ہے وہ 2 ہے. اس لیے کہ سچوں کا ساتھ دینے کے لیے سچوں کو پہچاننا ضروری، سچوں کو پہچاننے کے لیے علم کی ضرورت، غور کیجئے گا، اور ساتھ دینے کے لیے شجاعت کی ضرورت. اور ان دونوں کا کمال یہی تھا کہ جتنا علم عباس کے پاس اور جتنی شجاعت کے مالک عباس، اتنا ہی علم زینب کے پاس، اتنی ہی شجاعت زینب کے پاس. دونوں کا معیار ایک جیسا ہے کہ جو علم عباس کا وہی علم زینب کا، جو شجاعت عباس کی وہی شجاعت صنف نسواں میں زینب کی ہے. آپ غور کیجئے گا. اور علم کا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے جو تذکرہ ہوتا ہے وہ عام طور پہ جناب عباس کے حوالے سے وہ ان کی شجاعت کا ذکر ہوتا ہے، ان کی بہادری کا ذکر ہوتا ہے، ان کی شمشیر زنی کا تذکرہ ہوتا ہے.
لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ شجاعت کے لیے اہم ترین شرط ہے علم. بغیر علم کے شجاعت نہیں بن سکتی. اس لیے کہ اگر علم کے بغیر تلوار اٹھانے والا اٹھائے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب وہ شجاعت کے دائرے سے نکل کے ظلم کے دائرے میں پہنچ گیا. غور کیجئے گا, شجاعت کو حد میں رکھنے کے لیے جس شے کی ضرورت ہے وہ ہے علم. بغیر علم کے شجاعت کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. اور یہ عباس کی شجاعت پہچان بن گئی عباس کے علم کی. یہ عباس کی شجاعت پہچان بن گئی عباس کے علم کی کہ یہ نہ سمجھنا کہ خالی یہ تلوار کے دھنی ہے. اور ایسا ممکن ہے کہ علی جس کی تربیت کرے خالی شمشیر زنی سکھائے اور اپنا علم اسے نہ عطا کرے. اور کیجئے گا میں کیا کروں بھئی, عباس کے استاد کا نام علی ابن ابی طالب ہے کہ جس نے انہیں تعلیم دی ہے, جس نے انہیں فن رزم سے آراستہ کیا ہے. اب جو ہم سے کہہ رہا ہے کہ اپنے بچوں کو جاہل نہ رکھو, غور کیجئے گا, بلکہ اپنے بچوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرو, ان کو علم عطا کرو, ان کو صاحب علم بناؤ. کیا وہ ایسا ممکن ہے؟ اور اگر دے گا, کربلا کی تیاری ہے, کسی اور معرکے کی تیاری نہیں, کربلا کی تیاری. اور کربلا میں جو انصار حسین کا جو سلیکشن ہے نا, اس سلیکشن میں صرف ایک دو صفت نہیں دیکھی جائے گی کہ کون کتنا بہادر ہے, کون کتنا بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہے. پہلا معیار تھا کہ پہلے علم ہونا چاہیے پھر شجاعت. یہی وجہ ہے کہ کربلا میں جتنے آئے تھے نہ ان کی شجاعت کا کوئی مقابلہ کر سکتا تھا, نہ ان کے علم کا کوئی مقابلہ کر سکتا تھا. ایک مثال تو ہمارے سامنے موجود ہی ہے حبیب ابن مظاہر کی شکل میں کہ جب حسین نے خط لکھا ہے تو جملہ لکھا, حسین غریب کی جانب سے رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام. اب یہ حسین کسی کو رجل فقیہ کہہ رہے تو یہ ہمارا اور آپ والا مجتہد نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی مجتہد بنا دیں, کسی کو بھی آیت اللہ بنا دیں اور کسی کو بھی کوئی لقب عطا کر دیں. نہیں, اگر حسین کہہ رہے رجل فقیہ تو اب معیار ہے جناب حبیب ابن مظاہر دیکھیے کہ ان کے علم کا معیار کیا ہوگا اور ان کی فقاہت کا معیار کیا ہوگا. اس کا مطلب جانتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ کربلا میں جمع ہونے والے عالم نہیں تھے, جتنے تھے سب فقیہ تھے کہ جو کربلا میں جمع ہو رہے تھے. جتنے تھے کہ جو فقیہ تھے, کہ جنہیں پتا تھا کہ احکام شریعت کے بارے میں انہیں خبر تھی, انہیں پتا تھا کہ کس وقت کون سا حکم ہے اور کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے. اور خالی حرام و حلال کے جاننے والے کو فقیہ نہیں کہتے, بلکہ فقیہ اسے کہتے کہ جو کئی علوم پہ دسترس رکھتا ہو, کئی علوم پہ جو دسترس رکھتا ہو, اتھارٹی رکھتا ہو, اسے فقیہ کہا جاتا ہے. تو آپ سوچئے جب باہر والے جن کا تعلق خاندان اہل بیت سے نہیں تھا, جب ان کے سلیکشن میں یہ معیار ہے تو اپنے گھر سے جب انتخاب کیا ہوگا تو ان کا معیار کیا ہوگا. غور کیجئے گا میں کیا عرض کروں. تو اب اگر علی نے علم دیا ہوگا تو وہ علم دیا ہوگا کہ جو علی کے سینے میں ٹھاٹے مار رہا ہے. آپ غور کیجئے, جب سلمان کو اتنا عطا کر دے کہ وہ 10ویں درجے پہ پہنچ جائے تو جب علی اپنے بیٹے کو عطا کریں گے تو کیا دیں گے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک یہ معیار ہے. تو ایک چیز ہے علم اور دوسری چیز ہے شجاعت. اور یہ انتخاب عجیب انتخاب ہے کہ جناب عباس کا معاملہ یہ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جناب عباس کا معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں جتنے بھی ہیں نا, جو بھی اہل بیت سے وابستہ ہوئے, ہر زمانے میں جو صادق رہا ہے اس کے ساتھ کچھ شخصیتیں ضرور نظر آ جائیں گی کہ جنہوں نے اپنے زمانے کے صادق کا ساتھ دیا ہے, کہ وہ صادق کے جس کا انتخاب خدا نے کیا ہے ہر زمانے میں. اور اسی اطاعت اور اسی سپورٹ کے اعتبار سے طے ہوا ہے کہ کس کا ایمان کس درجے کا ہے. آپ غور کیجئے گا, نمازیں معیار نہیں بنی ہے, روزہ معیار نہیں بنا ہے, حج زکات و خمس معیار نہیں بنا ہے. غور کیجئے گا, جو چیز معیار ایمان بنی ہے نا وہ صرف ایک بنی ہے کہ کس نے کس حد تک اپنے زمانے کے حجت کی مدد کی ہے اور اس کا سپورٹ کیا ہے. یہ معیار بنا ہے طے کرنے کے لیے
کہ کس کے ایمان کا کیا درجہ ہوگا. اور کیجئے گا، اب یہ جو آپ کے سامنے درجے نظر آ رہے ہیں کہ کوئی 8ویں درجے پہ، کوئی 9ویں درجے پہ، کوئی 10ویں درجے کے اوپر ہے، یہ جتنے ہیں وہ یہ دیکھا گیا کہ کس نے کتنی اطاعت کی، کتنی فرمانبرداری کی، کتنی اپنے زمانے کے امام اور اپنے زمانے کے صادق اور اپنے زمانے کے حجت کی مدد کی ہے. اس اعتبار سے طے ہوا کہ کوئی 9ویں درجے تک، کوئی 10ویں درجے تک، کوئی 8ویں درجے تک. لیکن یہ جتنے بھی ہیں نا 9ویں درجے 8ویں درجے تک یہ جتنے بھی پہنچے ہیں نا، یہ تھے نہیں باکمال، یہ صاحب فضیلت تھے نہیں، بلکہ آ کے اہل بیت سے وابستہ ہو کے صاحب فضیلت بنے. غور کیجئے گا، یعنی جب تک چاہے سلمان ہو، چاہے ابو ذر ہو، چاہے مقداد ہو، چاہے عمار ہو، جب تک اہل بیت سے دور تھے، بے شرف تھے، اہل بیت کے در پہ آ گئے تو باشرف بن گئے. تو یہ جتنے ہیں آ کے باشرف بنے ہیں. لیکن عباس آیا نہیں ہے، خدا سے منگوایا گیا ہے. اور کیجئے گا، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خدا سے منگوایا گیا کہ یہ آئے نہیں ہیں، بلکہ انہیں خدا سے طلب کیا ہے علی ابن ابی طالب نے. اور ہمارے اور آپ کی طلب نہیں ہے، یہ علی ابن ابی طالب کی طلب ہے کہ جو اللہ سے دعا کر رہے ہیں، میرے معبود مجھے ایک بیٹا ایسا عطا کر دے کہ جو کل تیرے رسول کے نواسے کے کام آ سکے. آپ علی کے مانگنے کا معیار بھی دیکھیے کہ علی نے کہتے ہیں نا کہ جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا اس نے عباس کو مانگا. تو بھائی اگر عباس کو مانگا بھی تو وہ بھی اپنے لیے کب مانگا؟ اور کیجئے گا، یعنی اسے بھی مانگا تو خدا کے لیے ہی اور خدا کے دین ہی کے لیے مانگا کہ ایک بیٹا ایسا عطا کر دے کہ جو کربلا میں کام آ سکے. کس کے کام آ سکے؟ تیرے رسول کے نواسے کے کام آ سکے اور تیرے دین کے کام آ سکے. ایک ایسا بیٹا عطا کر دے. اب اللہ نے جب ایسا بیٹا عطا کیا ہوگا تو آپ سوچئے کہ اس ڈیمانڈ اور اس مطالبے پہ جو فرزند علی ابن ابی طالب کو عطا ہوا ہوگا، تو اب ہر آدمی اپنے معیار سے دعا مانگتا ہے نا. اگر کوئی بیٹا چاہتا ہے، اولاد چاہتا ہے، تو وہ اپنے اعتبار سے طلب کرتا ہے کہ ایک ایسا بیٹا دے دے کہ جو میرا جانشین بن سکے، ایک ایسا بیٹا عطا کر دے کہ جو میری وراثت کو سنبھال سکے، ایک ایسا بیٹا عطا کر دے کہ جو میرا خلف صالح بن سکے. یہی ڈیمانڈ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو جس کا جو معیار ہو اسی اعتبار سے مانگے گا. آپ جہاں تک پہنچ گئے، آپ جہاں تک پہنچ گئے، آپ چاہیں گے آپ کی اولاد بھی وہیں تک پہنچے، اللہ ایسا بیٹا عطا کرے. تو جب ہمارا اور آپ کا معیار یہ ہے کہ جب ہم مانگتے ہیں تو اپنے معیار کے اعتبار سے مانگتے ہیں. اب علی نے مانگا ہوگا تو اپنے معیار سے. غور کیجئے گا میں کیا عرض کروں، علی نے بھی اگر اللہ سے طلب کیا ہوگا تو اپنے معیار سے. اور ہماری اور آپ کی دعا تو رد ہو سکتی ہے، علی کی دعا نہیں رد ہو سکتی، بلکہ یہ تو وہ ہے کہ جن کے وسیلے سے دنیا کی دعا قبول ہوتی ہے. تو آپ سوچئے ان کی دعا رد کیسے ہو سکتی ہے؟ اب اگر اللہ نے بیٹا عطا کیا ہوگا تو کیسا بیٹا عطا کیا ہوگا علی ابن ابی طالب کو. یہ تو تاریخ کی خیانت ہے کہ ہمارے پاس ان کے فضائل کے حوالے سے زیادہ کچھ نہیں ملتا. جو ملتا بھی ہے وہ کربلا کے حوالے سے محدود ہے. اب تاریخ نہیں بتاتی کہ جب عباس پیدا ہوئے تو ان کی تربیت کیسے ہوئی، ان کو بڑا کیسے کیا گیا، کیسے علی نے انہیں علم عطا کیا. اب کیسے عطا کیا یہ تو مجھے نہیں معلوم. اب دیکھیے دو طرح کے علم ابھی سنتے ہی رہتے ہیں، آپ جانتے رہتے ہیں. دو طرح کے علم ہیں، ایک ہے علم کسبی اور ایک علم کہلاتا ہے علم لدنی. یہ دو طرح کے علم ہیں. علم کسبی یہ ہے کہ وہ ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے. ہمارا اور آپ کا معاملہ کیسے کہ جب ہم پیدا ہوئے تو قرآن نے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ جب تم اس عالم وجود میں آئے تو تم کچھ نہیں جانتے تھے. تم کچھ نہیں جانتے، جاہل، نرے جاہل، بالکل جہل محض تھے. جب تم اس وجود میں آئے ایسے جاہل تھے کہ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں پہچانتے تھے. اور اب اس کے بعد جب شعور کی منزلت طے ہوئی اور تم نے علم حاصل کرنا شروع کیا تو آہستہ 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 علم حاصل کرتے چلے گئے اور عالم بنتے چلے گئے. وہ علم کی منزلیں تم نے سر کی اور جہالت سے چلے تھے اور علم کی منزلوں پہ پہنچ کر کے عالم بن گئے. یہ علم کسبی ہے. اور یہ یاد رکھیے گا جو حاصل کیا جا سکتا ہے وہ جا بھی سکتا ہے. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، یعنی جو حاصل کیا جاتا ہے نا، جو چیز حاصل کی جاتی ہے وہ چھن بھی سکتا ہے.
وہ چھین بھی سکتا ہے۔ اسی لیے علم کے حوالے سے ضرب المثل مشہور ہے کہ العلم وحشیٌ، کہ علم ایک وحشی جانور کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب اسے روکنا ہے تو وحشی جانور وہ ہوتا ہے کہ جسے اگر ہمیشہ روکنا ہے تو ہمیشہ اس کے گلے میں پٹا پڑا ہونا چاہیے، ورنہ جس دن وحشی جانور کا پٹا کھلا وہ آپ کیا رکے گا نہیں، فرار کر جائے گا، اسے باقی رہنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ یہ ہوا علم کسبی۔ علم لدنی کیا ہے کہ جو حاصل کرنے سے نہیں ملتا ہے، بلکہ اس کے لیے حدیث ہے کہ العلم نور یقذفہ اللہ من یشاء، کہ علم ایک نور ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ غور کیجئے گا، اور یہ وہ علم ہے کہ جو حاصل کرنے سے نہیں بلکہ اللہ عطا کر کے اس دنیا میں بیچتا ہے، اور یہ علم مخصوص ہے صرف ان لوگوں سے کہ جو اللہ کے عہدیدار ہیں اور منصبدار ہیں۔ غور کیجئے گا، البتہ کیسے یہ علم ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کی ایک مثال ہمیں اس وقت نظر آئی کہ جب فاطمہ بنت اسد اپنی آغوش میں علی ابن ابی طالب کو لے کے خانہ کعبہ سے باہر آئیں، نبی کے آغوش میں دیا، یہ کہتے ہوئے کہ بیٹا محمد دیکھو اس نے 3 دن سے آنکھیں نہیں کھولی۔ نبی نے آغوش میں لیا، اور جیسے ہی آغوش میں لیا ویسے ہی علی ابن ابی طالب نے آنکھیں کھولی اور نگاہ ڈالی رسول کے چہرے پہ۔ اب دوسرا عمل جو تاریخ نے لکھا وہ یہ ہے کہ جیسے ہی رسالت و امامت کی آنکھیں ملی اور ادھر نبی نے اپنی زبان علی ابن ابی طالب کے دہن میں دی۔ غور کیجئے گا، اچھا فاطمہ بنت اسد نے رسول کو حوالے کیا تھا تو یہ کہہ کے کہ آنکھیں نہیں کھولی، اور ابھی تک اس کے دہن میں ایک قطرہ غذا بھی نہیں پہنچی۔ غور کیجئے گا، اس نے کچھ کھایا نہیں ہے، اس نے کچھ پیا نہیں ہے۔ اب رسول نے اپنی زبان جو عطا کی اور دہن میں ڈالی ہے، غور کیجئے گا، تو اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ رسول علی کا پیٹ بھر رہے تھے یا علم کے سمندر سے آشنا کر رہے تھے اور علم عطا کر رہے تھے۔ ہاں یہ کھلا کب کہ ادھر نبی نے زبان چسائی اور ادھر مخاطب ہوتے ہیں رسول علی سے، اور مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ یا علی کچھ سناؤ۔ اب علی جواب دیتے یا رسول اللہ کیا سناؤں، کہیے تو توریت سنا دوں، کہیے تو انجیل سنا دوں، کہیے تو زبور سنا دوں۔ غور کیجئے گا، اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ سے علم لے کے آئے تھے، یہ نبی کے لعاب دہن کا اثر تھا۔ یہ تو اعتراف مولا کائنات نے خود بھی کیا ہے کہ جب منبر پہ بیٹھ کے سلونی کا دعویٰ کیا تو دعویٰ کرنے کے بعد فوراً کہا ھذا لعاب رسول اللہ، یہ جو میرا علم کا سمندر بہ رہا ہے نا یہ میرا اپنا نہیں ہے، یہ نبی کے لعاب دہن کا کمال ہے۔ غور کیجئے گا میں کیا عرض کروں، تو علی کی زبان مس ہوئی ہے، علی کا دہن مس ہوا ہے رسول کے علم سے، رسول کی زبان سے، اس سے کسب علم کیا۔ یہ عنوان یہاں نظر آیا، یہی عنوان نظر آیا عباس کی ولادت پہ۔ غور کیجئے گا کہ جب عباس پیدا ہوئے ہیں اور آغوش امامت پہ پہنچے اور علی کی آغوش میں پہنچے تو علی ابن ابی طالب نے اپنی زبان عباس کے دہن میں دے دی، اور خالی ایک معصوم نہیں، وہاں صرف اور صرف رسول کی زبان تھی کہ جو علی کے دہن میں پہنچی تھی، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ علی نے آغوش میں لیا، اپنی زبان دہن میں دی، امام حسن کی آغوش میں پہنچے، انہوں نے اپنی زبان عباس کے دہن میں دی، حسین کی آغوش میں پہنچے، انہوں نے بھی اپنی زبان چسائی۔ اب اندازہ لگائیے کہ عباس کے علم کی عظمت کیا ہوگی کہ جس نے 3 معصوموں کے لعاب دہن کو حاصل کیا ہو اور 3 معصوموں کی زبان کو چوسا ہو۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس عباس کے علم کی عظمت کیا ہوگی، اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ غور کیجئے گا، یہ ہے علم جناب عباس، یہ ہے علم جناب عباس۔ اور شجاعت کا عالم یہ ہے کہ تلوار کی ضرورت نہیں ہے، جس طرف ایک بار نگاہ اٹھا کے دیکھ لے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جنگ خندق کا منظر ہے، جنگ خندق کا منظر ہے کہ ہمت نہیں ہے کہ کوئی ایک قدم بھی آگے بڑھا سکے۔ یہ ہے شجاعت جناب عباس۔ لیکن عزیزان گرامی عجیب مرحلہ ہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد کا جو دوسرا رخ ہے وہ عجیب ہے۔ ایک طرف جناب عباس کا علم اور ان کی شجاعت، لیکن دوسری طرف جو سن میں نسواں میں معاملہ آتا ہے وہ تو اور آگے بڑھ گیا۔
اس کی تو عجیب منزل ہے، اور اس منزل یہ ہے کہ یہاں تو ہمیں نظر آ رہا، اور جناب زینب کا نام رکھا تھا رسول خدا نے، ہے کہ نہیں؟ عباس علی کے بیٹے ہیں، شجاعت علی نے سکھائی، علم علی نے عطا کیا، غور کیجئے گا، علی نے عطا کیا، اور علی کی طرف سے کربلا کے میدان میں جو نمائندگی کر رہے ہیں وہ عباس ہیں، غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ لیکن جناب زینب کا معاملہ یہ ہے کہ جب پیدا ہوئی، جب جناب زینب پیدا ہوئی، نام رکھنے کی باری آئی تو انتظار کیا گیا، نبی بہار ہے کہ آ جائیں تو نام کا انتخاب کریں، اور جب آئے نبی اور جو نام منتخب کیا ہے وہ زینب، یعنی زینب، عباس اپنی جگہ، لیکن جو علی کی زینت بن جائے اسے زینب کہا جاتا ہے، اپنے باپ کی زینت، یہ نام ہے جناب زینب کا، کہ انہیں جو نام دیا، اور رسول دے رہے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو بچہ پیدا ہو ہم جو اسے نام دے وہ صفت بھی اس میں پائی جائے، لیکن اگر رسول صادق زبان سے اگر کوئی کلمہ نکل گیا تو یہ طے ہے کہ وہ حقیقت پہ مبنی ہوگا، اور اگر رسول نام دے رہے ہیں زینب تو آپ سوچئے کہ عظمت جناب زینب کیا ہوگی۔ یہ تو مرحلہ ہو گیا ولادت کے ساتھ، لیکن اب جب علم میں جناب زینب کی گفتگو ہوگی نا تو مجھے تو روایت میں نہیں ملتا کہ جب پیدا ہوئی ہوں تو رسول نے زبان چسائی ہو، علی نے زبان چسائی ہو، حسن حسین نے زبان چسائی ہو، لیکن علم کی منزل یہ ہے کہ معصوم کہہ رہا ہے عالم غیر معلمہ، غور کیجئے گا، ایک ایسی عالمہ کہ جس کا کوئی استاد نہ ہو، غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، اور ایسا عالم کہ جس کا کوئی استاد نہ ہو اسے اصطلاح میں معصوم کہا جاتا ہے، غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ یہ 14 معصوم کی فہرست الگ ہے، لیکن جو غیر معصوم ہو کے بھی بغیر استاد کے عالمہ بن جائے اسے زینب کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ایک اور اس سے بہتر انداز میں نعرہ سنا، بس میں نے بات کو سمیٹ دیا، گفتگو منزل سے قریب ہوگی۔ عالم غیر معلمہ، یہ لقب ہے جناب زینب کا، کہ ایک ایسی عالمہ کہ جس کا کوئی استاد، جسے کوئی سکھانے، جسے کسی نے تعلیم نہ دی ہو، جس نے، اب آپ سوچئے کہ علم میں جناب زینب کی عظمت کیا ہوگی کہ چوتھے امام، اور خالی یہی نہیں، دیکھیے بات ہوتی ہے بڑی عجیب ہے، میں اس منزل پہ آ گیا، دیکھیے میں نے یہ بات اس سے پہلے بھی پڑھی ہے اور کہی بھی ہے کہ اپنے فن کا اعتراف اس سے لینا کہ جو خود فنکار نہ ہو یہ آسان ہے، اپنے فن کا اعتراف اس سے لینا کہ جو خود فنکار نہ ہو یہ بڑا آسان ہے، لیکن کسی فنکار سے اس سے اپنے فن کا اور اپنے آرٹ کا اور اپنے کمال کا اعتراف لینا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ چوتھے امام کے 2 لقب ہیں، دونوں لقب کیا ہیں؟ 2 لقب ہے نا، زین العابدین، سید الساجدین۔ زین العابدین یعنی کیا مطلب؟ عبادت گزاروں کی زینت۔ سید الساجدین کا کیا مطلب؟ سجدہ گزاروں کی زینت، کہ جس کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ جب چوتھے امام عبادت کرتے تھے تو اگر سجدے میں ہیں تو سجدے میں، رکوع میں ہیں تو رکوع میں، قیام میں ہیں تو قیام میں، قعود میں ہیں تو قعود میں، اتنی نمازیں اور اتنی عبادت کے پاؤں پہ گھٹے پڑ جاتے تھے۔ میں یہ واقعہ بھی کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں کہ پاؤں میں گھٹے پڑ جاتے تھے، اور ہر سال یہ گھٹے کاٹے جاتے تھے، اور امام اسے پھینکنے نہیں دیتے تھے بلکہ ایک کیسے میں جمع کر کے رکھتے تھے کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر میں رکھ دینا تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں کچھ تحفہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اتنی عبادت کہ حاطف غیبی نے آواز دی انت زین العابدین، انت سید الساجدین۔ آپ سوچئے کہ اتنی بڑی شخصیت کا جو زین العابدین بھی ہو اور سید الساجدین بھی ہو، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جیسی عبادت میں نے اپنی پھوپھی زینب کو کرتے ہوئے دیکھا کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ سوچئے کہ پھر عظمت جناب زینب کیا ہوگی۔ اور فرماتے دیکھیے مشکل اور پریشانیاں
انسان کے اعمال میں عموماً کمی ڈال دیتی ہیں. جب مشکلات و پریشانیاں آتی ہیں نا تو یہ مشکلات و پریشانیاں انسان کے اعمال پہ اثر انداز ہو جاتی ہیں. بڑے بڑے نمازیوں، بڑے بڑے روزے داروں، بڑے بڑے عبادت گزاروں کو اور متقی پرہیزگار کو ہم نے دیکھا ہے کہ معلوم ہے مشکلات آئیں، 1 مشکل 2 مشکل 3 مشکل، اور جیسے ہی مشکلات بڑھیں اور ویسے ہی انسان کا جو ہے وہ پیمانہ صبر لبریز ہونے لگا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ انسان کا جو عبادت گزار ہے وہی جس کی عبادت کر رہا ہے اسی کے وجود میں شک کرنے لگا. اور چوتھے امام کہتے ہیں کہ کربلا سے لے کے کوفے تک، کوفے سے لے کر کے شام تک، شام سے لے کر کے شام کے زندان تک کتنی مشکل، کتنی پریشانیاں، کتنی مصیبتیں. ایک طرف قتل ہوتے ہوئے اپنی گود کے پالوں کو دیکھنا، دوسری طرف تازیانہ کھاتے ہوئے، درے کھاتے ہوئے، بیک کا جاوا اونٹ پہ بیٹھ کر کے مدینے سے کربلا سے کوفے سے لے کے شام تک کا سفر اور شام کا زندان. اور چوتھے امام کہتے ہیں کہ جتنی عبادت، جتنے وظائف، جتنے نوافل جناب زینب کبریٰ کربلا سے پہلے انجام دیتی تھی، میں نے کربلا کے بعد بھی اس میں کمی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اب آپ تصور کیجئے، یعنی اس میں اضافہ تو ہو گیا لیکن یہ مشکلات سبب نہیں بنی کہ زینب کی عبادت میں ایک ذرا سی بھی کمی ہو جائے. جیسی عبادت کرتی تھی ویسی ہی عبادت ان مشکلات اور پریشانیوں میں بھی. اور آپ سوچئے یہ ایک امام کا معاملہ. دوسرے امام جب شہادت کے لیے جا رہے ہیں امام حسین اور آخری رخصت کے لیے آئے تو اب آپ سوچئے عظمت جناب زینب کے لیے یہ ساری باتیں کافی ہیں کہ جب وصیت کر رہے تھے تو وصیت کرتے کرتے ایک وصیت جناب امام حسین نے اور کی کہ بہن اب تو میں اس دنیا سے رخصت ہونے جا رہا ہوں، یہ ہماری آخری ملاقات ہے، تھوڑی دیر کے بعد ہمارا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. اور پھر فرماتے ہیں زینب مجھے نماز شب میں کبھی فراموش نہ کرنا. آپ غور کیجئے گا، یعنی مجھے نماز شب میں کبھی فراموش نہ کرنا. یہ کون وصیت کر رہا ہے؟ یہ کس سے؟ بھئی جس کی دعا کے ہم محتاج ہیں وہ زینب سے کہہ رہا ہے کہ مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا. آپ سوچئے عظمت جناب زینب کیا ہوگی اور مقام و مرتبہ کیا ہوگا جناب زینب کا. بس میں نے گفتگو ختم کر دی اور اختتام کے مرحلے سے میری گفتگو قریب ہو گئی. اور یہی وجہ ہے کہ یہی وہ شخصیتی تھی کہ جنہوں نے کربلا کو کربلا بنا دیا، جنہوں نے کربلا کو کربلا بنا دیا. اور معصوم کا قول ہے کہ اگر پوری کائنات جمع بھی ہو جائے نا اور ان 2 شخصیتوں کی عظمت کو، ان کے مقام و مرتبے کہ جو عند اللہ ہے اسے پہچاننے کی کوشش کرے تو اسے بیان نہیں کیا جا سکتا کہ جو رتبہ حاصل ہے اور جو مقام حاصل ہے اللہ کی نگاہ میں. بس عزیزان گرامی، آپ مجلس کر رہے ہیں، آدھی رات تقریباً ہو چکی ہے اور اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ شب داری کی جو بڑی شان سے ہوا کرتی تھی، لیکن بدنصیبی ہے ہماری کہ اس سال اس شان سے یہ شب داری نہیں ہو سکی. لیکن بہرحال یہ غم حسین ہے. یہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی، یہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی، بلکہ یہاں کیفیت دیکھی جاتی ہے کہ کس نیت کے ساتھ اور کس عنوان سے یہ عزاداری کی جا رہی ہے. اور لائق تہنیت ہے آپ لوگ کہ آپ نے عزاداری میں کوئی کمی نہیں ہونے دی. اتنی مصیبتوں کے باوجود پوری دنیا میں جتنے بھی فرقے اور جتنے بھی مذہب ہیں، آپ اس 4 6 7 8 مہینے کے درمیان میں دیکھ لیے کہ ہر ایک کا کہ جو رسومات تھے، جو دینی عبادتیں تھیں، وہ سب تعطیل ہو گئیں. لیکن ایک فرش عزا ہے کہ جو اس مصیبت میں بھی بڑھا ہے، کم نہیں ہوا ہے. اس مصیبت میں بھی بڑھا ہے اور کم نہیں ہوا ہے. اور ہوتا بھی کیسے؟ اس لیے کہ اس کی ذمہ داری فاطمہ زہرا نے لے رکھی ہے. اس فرش عزا کا ضامن خدا ہے. اس نام کو زندہ رکھنے کا ذمہ خدا نے اٹھایا ہے کہ کائنات سے ہر نام ختم ہو جائے، جب تک اللہ اکبر باقی رہے گا تب تک یا حسین بھی باقی رہے گا. بس عزیزو، آج ہم تابوت اٹھانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں حسین کی 4 سال کی بچی سکینہ کا، جسے سکینہ بنت الحسین کہا جاتا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ جناب سکینہ کا یہ نام نہیں ہے بلکہ یہ لقب ہے.
جناب سکینہ کا نام فاطمہ تھا. حسین نے اپنی ساری بچیوں کا نام فاطمہ ہی رکھا ہے. سکینہ اس بچی کو صرف اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ باپ کے سکون کا باعث تھی. جب بھی حسین کی نگاہ سکینہ کے چہرے پہ پڑتی تھی تو ایک عجب قسم کا اور ایک الگ قسم کا سکون تھا کہ جو حسین محسوس کرتے تھے. اور اس سکون کا اظہار بھی حسین نے اس عنوان سے کیا کہ مجھے وہ گھر پسند نہیں کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو. جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو. وہ 4 سال کی بچی کہ جب باپ سے اس قدر محبت کرتی تھی, اس قدر عقیدت رکھتی تھی کہ شاید کوئی بچی اپنے بابا کو اتنا نہ چاہتی ہو, اور حسین کی چاہت اور سکینہ کی چاہت کے لیے یہ کافی ہے کہ سکینہ کو باپ کے سینے کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی تھی, کہیں نیند نہیں آتی تھی. یہی سبب ہے نا کہ جب حسین آخری رخصت کے لیے آئے ہیں تو زینب سے رخصت ہونا حسین کے لیے آسان تھا, ام کلثوم سے رخصت ہونا حسین کے لیے آسان تھا. رباب اور ام لیلہ کو دلاسا دینا, تشفی دینا, یہ حسین کے لیے آسان تھا. لیکن 4 سال کی بچی سکینہ سے رخصت ہونا یہ حسین کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا. اور کس طریقے سے رخصت ہو کے آئے مجھے نہیں معلوم. ہاں البتہ جب رخصت ہوئے ہیں اور آئے ہیں اور گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں, تھوڑی دیر تک حسین خاموش بیٹھے رہے. لیکن ایک مرتبہ جب لجام فرض کو حرکت دی اور گھوڑے نے قدم آگے نہیں بڑھایا, 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ, اب حسین مخاطب ہوتے اپنے اسپِ باوفا کی طرف, اے میرے اسپِ باوفا دیکھ تو نے میری بڑی خدمت کی ہے, تجھے بس اتنی گزارش ہے کہ 1 مرتبہ مجھے اپنی وعدہ گاہ تک پہنچا دے, پھر تجھے اختیار ہے جہاں جی میں آئے چلے جانا. عزیزو گھوڑا کچھ کہہ تو نہیں سکتا تھا, بس اس نے اپنے منہ کو اپنے سموں کی طرف موڑا اور زبان بے زبانی میں کہا مولا مجھ میں مجال نہیں کہ میں آپ کے حکم کی سرتابی کر سکوں, لیکن مولا کروں تو کیا کروں. ایک 4 سال کی بچی, ایک چھوٹی سی بچی ہے کہ جو میرے سموں سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہے, اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا. صبح سے دیکھ رہی ہوں جو بھی میدان میں جاتا ہے زندہ واپس نہیں آتا. عزیزو حسین گھوڑے سے اترے, سکینہ کو اپنی آغوش میں لیا, اے میرے لال سکینہ تم تو مجھے رخصت کر چکی تھی. کہا بابا کیا کروں, دل نہیں مانتا, دل نہیں مانتا, کیسے تسکین دوں, کیسے دلاسا دوں. اب اگر آپ بھی چلے جائیں گے تو بابا بس اتنا بتاؤ کہ میں کس کے سینے پہ آرام کروں. حسین نے آواز دی کہ سکینہ جب نیند نہ آئے تو اپنی پھوپھی کے سینے پہ آرام کر لینا. جزاکم ربکم. حسین میدان کربلا میں آئے, لڑتے لڑتے ایک منظر موقع وہ بھی آیا کہ جب حسین گھوڑے سے زمین کی طرف چلے. یہ 4 سال کی بچی ہے کہ جس نے اپنے باپ کو رخصت کرنے کو تو کر دیا, لیکن خیمے کے بار بار دروازے پہ آتی ہے اور آ کر کے خیمے کا پردہ اٹھا کے مقتل کی طرف دیکھتی ہے, پھر واپس آ کے پھوپھی سے سوال کرتی ہے, اے پھوپھی اماں میرا بابا نظر نہیں آتا, اے پھوپھی اماں میرا بابا دکھائی نہیں دے رہا ہے. دفتن پھوپھی کی آغوش میں بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ سکینہ بے چین ہو کر کے اٹھ جاتی ہے, اے پھوپھی اماں میرا بابا آ گیا, اے پھوپھی اماں میرا بابا آ گیا. زینب نے سوال کیا, اے سکینہ تم نے کیسے جانا کہ تمہارا بابا آ گیا؟ کہا مجھے میرے بابا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. تڑپ کے بچی خیمے سے باہر آئی, اور اب جو خیمے کے باہر آئی تو کیا دیکھا, باپ تو نہ تھا, ہاں البتہ وہ اسپِ باوفا, اور عالم یہ تھا کہ باگیں کٹی ہوئی تھی, زین ڈھلی ہوئی تھی, پیشانی خون سے رنگین تھی. بچی نے اپنی باہوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا, اے میرے بابا کے گھوڑے, ارے زینب تجھ سے کچھ نہ پوچھے گی, بس اتنا بتا دے اسوقیا بھی ام قتلات شانا, بس اتنا بتا دے کہ میرے بابا کو مرتے وقت پانی دیا گیا یا پیاسا ہی قتل کر دیا. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا بندے عالم آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. بس آخری منظر اور آپ کی زحمت تمام. یہ بچی اپنے باپ کو یاد کرتے ہوئے کربلا سے کوفے تک, کوفے سے شام تک, اور شام کے زندان تک تماچے کھاتے ہوئے, درے کھاتے ہوئے, تازیانے برداشت کرتے ہوئے. اور وہ شام کا زندان ایسا زندان اور ایسی قید کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ دن کی دھوپ اور رات کی اوس, اور اس میں یہ سارے قیدی, ایک چھوٹا سا زندان
کہ جس کے اندر اہل حرم کو مقید کیا گیا تھا. آپ غور کیجئے گا. اور جب بھی شام ہوتی تھی اور بچی دروازے زندان کے پاس بیٹھی ہوتی تھی اور پرندوں کو جاتے ہوئے دیکھتی تھی تو پھوپھی سے سوال کرتی تھی, پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ پھوپھی جواب دیتی تھی یہ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں. بچی بے چین ہو کر کے پھوپھی سے سوال کرتی تھی, پھوپھی اماں کیا ہمیں مدینے جانا نصیب نہ ہوگا؟ کیا ہمیں اپنا گھر جانا نصیب نہ ہوگا؟ ہاں جی. تو ایک وقت وہ بھی آیا کہ بچی سو رہی تھی, آرام کر رہی تھی کہ دفتن بے چین ہو کے سکینہ اٹھ گئی. اے پھوپھی اماں ابھی میرا بابا آیا تھا, اے پھوپھی اماں میرا بابا آیا تھا, اے پھوپھی اماں میرا بابا کہاں چلا گیا؟ بچی رونے لگی, گریہ کرنے لگی. آواز اتنی بلند ہوئی اور خالی سکینہ نہیں, سکینہ کو روتے ہوئے دیکھا تو زینب بھی رونے لگی, ام کلثوم بھی گریہ کرنے لگی, رقیہ اور رباب بھی آنسو بہانے لگی. اب جو زندان سے رونے کی آواز بلند ہوئی اور دربار یزید میں پہنچی, یزید کے محل میں, اس نے سوال کیا کہ یہ کہاں سے رونے کی آواز آ رہی؟ کہا وہ زندان کہ جس میں قیدیوں کو روک رکھا گیا ہے. وہ حسین کی 4 سال کی بچی, اس نے شاید خواب میں اپنے بابا کو دیکھ لیا ہے, وہ بے چین ہے, وہ گریہ کر رہی ہے. یزید نے حکم دیا کہ باپ کا سر زندان میں بھیج دو, شاید ممکن ہے کہ باپ کے سر کو دیکھ کر کے بچی کو کچھ تسکین ہو جائے. ہاں عزیزو, باپ کا سر زندان میں بھیجا گیا. ادھر بچی نے باپ کے سر کو دیکھا, آگے بڑھ کے آغوش میں لیا, منہ پہ منہ رکھ دیا اور گریہ کرنے لگی. اے بابا تماچے مارے گئے, اے بابا کانوں سے لبے چیر کے بندے اتارے گئے. گریہ کرتے کرتے دفتن سکینہ کی آواز خاموش ہو گئی. اب کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی ہے. زینب نے آواز دی سکینہ, کوئی جواب نہیں. پھر زینب نے پکارا سکینہ, کوئی جواب نہیں. چوتھے امام کی طرف حسرت بھری نگاہ سے دیکھا, اے بیٹا سید سجاد ذرا اپنی بہن کی خبر تو لینا, کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. اب جو سید سجاد نے سکینہ کو اٹھانا چاہا تو منقا ڈھلک گیا. امام نے سر و سینہ پیٹا, اے پھوپھی اماں سکینہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی, اب سکینہ اس دنیا میں نہیں ہے. لو عزیزوں, وہ منزل وہ مرحلہ بھی آیا کہ سکینہ کو غسل دیا جائے, کفن پہنایا جائے. غسالہ کو بلایا گیا. جب غسالہ قریب پہنچی اور اس نے چاہا کہ پوچھ سے کپڑا اس پیراہن کو اٹھایا اور چاہا کہ اسے الگ کرے تو ایک مرتبہ ٹھٹک کے ہٹ گئی. کہنے لگی کہ میں اسے غسل نہیں دے سکتی. ارے اتنے تازیانے مارے گئے, اتنے درے برسائے گئے کہ سکینہ کا پیراہن سکینہ کے جسم سے اتنا زیادہ وابستہ ہو چکا ہے کہ جسے الگ نہیں کیا جا سکتا. چوتھے امام آگے بڑھے کہ ارے میں اپنی بچی کو, اپنی بہن کو خود غسل دوں گا. اپنے ہاتھوں سے غسل دیا, اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا. اور ایک مرتبہ جب قبر کھدی گئی, چاہتے تھے کہ امام قبر میں اتارے, دفتن 2 ہاتھ برآمد ہوئے. لاؤ بیٹا سید سجاد, ارے میری امانت کو میرے حوالے کر دو. بابا ارے سکینہ تو لے تو رہے ہو.
عزاداران امام مظلوم، شام کا وہ قید خانہ، وہ زندان جہاں پہ جناب سکینہ کو رکھا گیا تھا، اس قید خانے میں بہت اندھیرا رہتا تھا. چھوٹے بچے اندھیرے سے بہت گھبراتے ہیں، اور آپ تصور کیجئے 4 سال کی جناب سکینہ شام کا وہ قید خانہ، فرماتی ہیں کہ اے پھوپھی اماں بہت اندھیرا ہے. قید خانے میں سکینہ یہ بیان عزاداران امام مظلوم فرماتی ہیں جناب سکینہ کہ اے پھوپھی اماں بہت اندھیرا ہے، اپنے سینے سے لگا لیجئے، میرا دل بہت دھڑکتا ہے. اپنے سینے سے لگا لو میں تمہارے صدقے، گود میں لے لو مجھے. اپنے سینے
عزاداران امام مظلوم، چھوٹے بچوں کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ گھر میں یا گھر کے باہر اگر انہیں کوئی ڈانٹتا ہے یا مارتا ہے تو ان کی نگاہ میں ان کے باپ سے زیادہ بہادر کوئی نہیں ہوتا. 4 سال کی جناب سکینہ شمر نے بہت تماچے مارے. فرماتی ہیں جناب سکینہ کہ بابا آ جائیں گے نا تو ان سے شمر کی شکایت ضرور کروں گی. بابا وہ بات بات پہ مجھے ڈانٹتا ہے، مارتا ہے. بابا فرماتی ہیں جناب سکینہ کہ اچھا پھوپھی اماں، کیا آج کی شب بھی بابا نہیں آئیں گے؟ کافی دنوں سے سو نہیں پائی ہوں. اگر بابا آ جاتے شاید ان کے سینے پہ نیند آ جاتی. آج کی شب کو بھی کیا بابا نہیں آئیں گے، مجھ کو رلوائیں گے.
عزاداران امام مظلوم، آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ مرنے والے کو آگاہی ہو جاتی ہے. جناب سکینہ کو معلوم تھا کہ آج کی شب میری آخری شب ہے. جناب زینب سے فرماتی ہیں جناب سکینہ کہ اچھا پھوپھی اماں، اب کل تو ہم نہ رہیں گے، لیکن اگر بابا آ جائیں تو ان سے کہہ دیجئے گا کہ ان کی بیٹی اس قید خانے میں گھٹ گھٹ کے مر گئی. بات میرے یا گر ہو اے پیدر کا آنا، ان سے یہ فرمانا.
السلام علیکم یا رحمت اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک وعلی امک و اخیک وعلی الائمۃ من بنیک، السلام علیک یا سکینۃ بنت الحسین، السلام علیک ایتھا المظلومۃ الوحیدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا بدر الدجا، السلام علیک یا شمس الضحیٰ، السلام علیک یا سلطان العرب والعجم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیک یا قاطع البرہان، السلام علیک یا مظہر الایمان، السلام علیک یا حجت اللہ، السلام علیک یا بقیت اللہ، قدر اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وسرورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی عظیم یہ آپ کی عزاداری تھی، یقیناً آج کی یہ مجلس، یہ عزاداری، یہ سینہ زنی اور بالخصوص لیاقت صاحب کی یہ نواخوانی سب قبول ہے۔ آئیے ہم سب مل کر امام زمانہ کی بارگاہ میں حاضری دیں اور دعا کریں، وہ دعا جس کے لیے تاکید کی گئی ہے۔ کوئی شرم و حیا کی ضرورت نہیں، اس طریقے سے آپ نے یا حسین اور یا ابوالفضل العباس کہا ہے، اسی طریقے سے آئیے ہم اپنے امام زمانہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں دعائے فرج کے ساتھ۔ اس طریقے سے آپ آج یہ دعا پڑھیے کہ ہماری یہ دعا باب اجابت سے ٹکرا جائے۔ سب مل جل کر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔